عہد کا صندوق خود مسئولوم میں سب سے زیادہ پراسرار اور قابل احترام نمونے کے طور پر کھڑا ہے۔ عبرانی بائبل کے مطابق یہ ایک صندوق تھا جس میں 10 احکام کی 2 پتھر کی تختیاں تھیں جو موسیٰ کو سینہ پر دی گئی تھیں۔ اس صندوق کو خروج کی کتاب میں ببول کی لکڑی سے بنایا گیا تھا جو خالص سونے سے مڑے ہوا تھا، جس میں خالص سونے کا کور 2 سنہری کروبیوں سے مزین تھا۔ یہ مقدس صندوق محض مذہبی علامت نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی موجودگی کا مجسمہ تھا۔ صندوق کی تعمیر کا حکم خدا نے دیا تھا اور بزل، وہلیاب اور دوسرے ہنرمند کاریگروں نے اسے انجام دیا تھا۔ اس کی تخلیق کے لیے تفصیلی ہدایات اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اسے اس کے اطراف میں انگوٹھیوں میں ڈالے گئے کھمبوں کا استعمال کرتے ہوئے لے جانا تھا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اسے نقل و حمل کے دوران انسانی ہاتھوں سے نہ چھو۔ صندوق کو خیمے کے اندرونی مقبرے میں رکھا گیا تھا جو خدا کے لیے ایک پورٹیبل زمینی رہائش گاہ ہے جہاں وہ بادل میں اترے گا اور موسیٰ سے بات کرے گا۔ ودا شدہ سرزمین تک اسرائیلیوں کے سفر میں کشتی کا کردار اہم تھا۔ یہ صحرا میں گھومنے پھرنے کے دوران لوگوں کے سامنے لے جایا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں زبردست طاقتیں ہیں۔ جب بنی اسرائیل دریائے یردن کو عبور کر کے کنعان میں داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ کشتی کو دریا میں لے جانے کے بعد پانی الگ ہو گیا تھا۔ جیریکو کی لڑائی میں صندوق کو شہر کے گرد 7 دن تک پریڈ کیا گیا، جس کے بعد شہر کی دیواریں ایک معجزاتی فتح میں گر گئیں۔ ان قدیم داستانوں میں مرکزی کردار کے باوجود مملکت اسرائیل کے قیام کے بعد کشتی کی قسمت پر اسرار چھائی ہوئی ہے۔ اسے کنگ ڈیوڈ کے ذریعے یروشلم لایا گیا اور بالآخر ہیکل سلیمان کے مقدس مقام میں رکھا گیا۔ تاہم بابل کی فتح اور ہیکل کی تباہی کے بعد صندوق کا ٹھکانہ نامعلوم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس کی تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں اور متعدد داستانیں جنم لیتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ کشتی کو اس لیے چھپایا گیا تھا تاکہ اسے پکڑے جانے یا تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اسے جنگ کی غنیمت کے حصے کے طور پر بابل لے جایا گیا تھا۔ صدیوں کے دوران مختلف گروہوں نے اس صندوق کو رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں ایتھوپیا کا آرتھوڈوکس چرچ بھی شامل ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایتھوپیا کے ایکسم میں چرچ آف آور لیڈی میری آف زیون سے متصل ٹیبلٹ کے چیپل میں رہتا ہے۔ تاہم کسی کو بھی اس دعوے کی تصدیق کے لیے کشتی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس سے اس کے تصوف میں اضافہ ہوا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین اور خزانے کے شکار کرنے والوں کے لیے کشتی کی تلاش ایک مقبول موضوع رہا ہے۔ اس نے مقبول ثقافت، متاثر کن فلموں، ناولوں اور سازشی تھیوریوں کو بھی گھیر لیا ہے۔ کشتی کی رغبت نہ صرف اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت میں ہے بلکہ انسان کو نامعلوم چیزوں کی طرف راغب کرنے اور چھپے ہوئے خزانوں کی رغبت میں بھی ہے۔ عہد کی کشتی کی پائیدار میراث ایک علامت کے طور پر اس کی طاقت کا ثبوت ہے۔ مومنوں کے لیے یہ اس کے لوگوں کے ساتھ خدا کے عہد، اس کے قوانین کی یاد دہانی اور ایمان اور الہی موجودگی کی علامت کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ ایک تاریخی پہیلی ہے، تجسس کی ایک ایسی چیز جو تخیل کو جنم دیتی ہے اور دریافت کی خواہش کو ہوا دیتی ہے۔ آخر میں عہد کا صندوق ایک طاقتور علامت ہے جو تاریخ اور لیجنڈ، عقیدے اور سائنس کے درمیان فرق کو ختم کرتا ہے۔ اس کی کہانی مذہبی روایت کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے اور ماضی کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو مسحور کرتی رہتی ہے۔ آیا یہ کبھی پایا جائے گا؟ اس کے راز کو پوری طرح سے سمجھا جانا باقی ہے، لیکن کشتی کی جستجو اور اس سے ایمان، فرمانبرداری اور انسانی روح کے بارے میں جو سبق ملتا ہے وہ بلا شبہ آنے والی نسلوں تک جاری رہے گا۔